حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عبدالغفار، عبدالجبار اور کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تب زمین پر اچھی خاصی آبادی بڑھ چکی تھی۔ انسان بہت سارے گناہوں اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، خاص طور پر بت پرستی میں بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور کہا، اللہ کا خوف کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کی پیروی کرو، وہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی نے یہ جہاں، زمین، آسمان، چاند، سورج بنائے ہیں، دنیا کے ہر شے پر اللہ ہی قادر ہے۔ مگر لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور بت پرستی میں لگے رہے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہے۔ اس دور میں جو تھوڑے بہت مسلمان تھے وہ جانتے تھے یہ سب گناہ ہے۔ حضرت نوح نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی۔ اب بت پرست لوگ بیزار ہونے لگے اور تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم اب چپ نہ ہوئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی ان کی باتوں میں نہیں آئے اور ان کو نصیحت کرتے رہے۔ لوگوں نے جب نوح علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کیا تو وہ بولے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہ دے۔ وہ کئی برس تک لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہے، مگر افسوس وہ مایوس ہو گئے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت لگانے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ یوں کئی برس بیت گئے مگر پھر بھی لوگ نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جہاز بنانے کا حکم دیا اور کہا وہ جہاز بہت بڑا ہوگا اور وہ جہاز 3 حصوں کا ہوگا، جس میں ایک حصہ انسانوں کا ہوگا، دوسرا حصہ جانوروں کا اور تیسرا پرندوں کا ہوگا، جس پر ہر جاندار کا جوڑا چڑھایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں جہاز بنانا آتا ہی نہیں تھا، مگر انہوں نے باقی مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کر کے جہاز بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو انہوں نے جہاز کا نقشہ بنایا اور جو درخت کئی برس پہلے لگائے تھے انہی درختوں کی لکڑی سے جہاز بنانا شروع کر دیا۔ اب جہاز بنانے میں ان کو کئی برس لگ گئے مگر وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر انہوں نے جہاز بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا تھا جب اللہ تعالیٰ بت پرست لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب مسلمانوں اور باقی جانداروں کو جہاز میں چڑھا دیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کی آگ سے بھی، تندوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تیز بارش شروع ہو گئی اور زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ جہاز میں چڑھ جائے۔ سب جہاز میں چڑھ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی حکم دیا، مگر افسوس وہ نہ مانے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے، وہاں پانی نہیں آ سکتا۔ اس دوران پانی زمین سے 10,000 فٹ بلند تھا، تو سارے جہاں میں پانی ہی پانی تھا اور سب ڈوب گئے۔ 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ 40 دن بعد بارش رک گئی۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں بہتی رہی۔ آخر کار کشتی دریائے دجلہ کے پہاڑ پر جا رکی۔
پھر حضرت نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ کہیں زمین کے نشانات مل جائے، تو کبوتر کچھ وقت بعد آیا ایک زیتون کے پتے کے ساتھ۔ اس طرح پھر کشتی اپنے منزل تک پہنچ گئی اور تمام اس میں رہنے والے جاندار محفوظ ہو گئے۔ طوفان کے 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام فانی جہان سے رخصت ہو گئے اور آپ کے باقی 3 بیٹوں کے ذریعے ان کی نسل بڑھی۔ جہاز میں جو جوڑے جانور اور پرندے موجود تھے، ان سے ان کی نسل جاری رہی۔ طوفان نوح کی کشتی کو انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ وہ کشتی آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راہ پہ چلنے کی ہدایت